دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے کہ اوپر سے آ گئی علی کی بیٹی، کہتی ہے حسین، کربلا کے امیر حسین، غریب حسین، اگر تم بڑے لوگوں میں، کیا میں غریب کو بھی ایک قبر مل سکتی ہے؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رمية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے منسلک فرما کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا مطلب سمجھا دیا ہے. اس لیے کہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھی رکھی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آدھا اسلام لے لو اور آدھا چھوڑ دو۔ اپنی مرضی کا اسلام نہیں لینا، بلکہ اللہ کی مرضی کا اسلام لینا، اور وہ اسلام تم خود طے کرو اور تم خود مطالعہ کرو، تم خود قرآن پڑھو اور قرآن سے پوچھو کہ وہ اسلام مکمل کس چیز پر ہوا ہے۔ اسلام ہمارا دین مکمل کس چیز پر ہوا ہے؟ ہم نے نماز کا حکم اتارا، ہم نے کہا اقیموا الصلاۃ۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو ہم نے یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ جب روزے کا حکم آ گیا تو ہم نے یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو ہم نے یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو ہم نے یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ جب ہم نے تم سے امر بالمعروف کا حکم دیا تو ہم نے یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ جب ہم نے نہی عن المنکر کا حکم اتارا تو ہم نے یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ ہم نے جب حج کا حکم آیا تو حج پر بھی یہ آیت نہیں اتاری کہ آج دین کامل ہو گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب حج پڑھ کر تم غدیر پر پہنچے اور محمد نے محمد کو کاندھے پہ اٹھا کے من کنت مولا کہہ دیا تو ہم نے کہا آج دین کامل ہو گیا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ یہ دیکھنا یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل کس موقع پر ہوئی ہے؟ نازل کب ہوئی ہے؟ اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ نے دین کو وارث عطا کر دیا، دین کو ولی عطا کر دیا، اور جب دین کامل ہوا تو اللہ نے کہا اس بات پر کامل ہوا ہے کہ ہم نے تخت ولایت پر ولی کو بٹھایا ہے۔ اب یہ دین اس صاحب ولایت کی نگاہ میں چلے گا۔ اب یہ دین اس صاحب ولایت کی سرپرستی میں چلے گا، اس کی نگاہ کے سامنے چلے گا، اس کی سپرویژن میں چلے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہر دور میں ولی رہا ہے، ہر دور میں ولی رہا ہے۔ اپنے دور میں رسول ولی، رسول کے بعد علی ولی، علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، حسین کے بعد زین العابدین ولی، زین العابدین کے بعد محمد باقر ولی، محمد باقر کے بعد جعفر صادق ولی، جعفر صادق کے بعد موسی کاظم ولی، موسی کاظم کے بعد علی رضا ولی، علی رضا کے بعد محمد تقی ولی، محمد تقی کے بعد علی نقی ولی، علی نقی کے بعد حسن عسکری ولی۔ تو آج بھی تو ایک علی موجود ہے جو ولی ہے، آج بھی تو ایک علی موجود ہے جو ولی ہے۔ وہ آج کا محمد بھی ہے، وہ آج کا علی بھی ہے، وہ آج کا حسین بھی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا وہ ولی جو آج کا ولی ہے، جو آج کا ولی ہے، جو آج کا ولی ہے، وہ اسی طرح پردہ غیب میں ہے جیسے اللہ ولی پردہ غیب میں ہے۔ آج کا ولی ویسے ہی پردہ غیب میں ہے جیسے اللہ ولی پردہ غیب میں ہے۔ یعنی ولایت چاہے ظاہر ہو چاہے غیب میں ہو، ولایت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم اور آپ نے فرش اعلیٰ بچھایا ہوا ہے؟ کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے ممبر پہ بیٹھ گیا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے فرش اعلیٰ پر آ گئے؟ بھائی یہ صحن ولایت ہے، یہ ملک ولایت ہے۔ جب تک ولی اجازت نہیں دیتا کوئی ممبر پر نہیں آ سکتا، کوئی فرش پر نہیں بیٹھ سکتا۔
ولی اجازت نہ دے، جب تک صاحب ولایت کی طرف سے اجازت نہ آ جائے تو پتہ نہیں ہل سکتا، پتہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے تو اللہ صاحب ولایت ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس کو معلوم ہے۔ خود اللہ نے بتا دیا هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ کائنات میں کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کو معلوم نہ ہو وہ پتا گرا۔ کائنات میں کوئی پتا، بھائی اتنی معمولی سی مثال دی ہے اللہ نے۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ جہاں کوئی مر رہا ہے تو ہمیں معلوم ہے مر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان ایک بڑی چیز ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ مر رہا ہے تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن پتا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ایک زرد پتا، ایک سوکھا ہوا پتا جو کسی درخت سے گر گیا، اللہ کہتا ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ کون سے درخت سے کون سا پتا گرا، کون سے درخت سے کون سا پتا گرا، اللہ وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اگتا جسے اللہ نہ جانتا ہو، کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو زمین کی تاریکیوں میں ہو اور اللہ اسے نہ جانتا ہو۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ پتا گرتا ہے مجھے معلوم ہے، میں غیب کا عالم ہوں، هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جسے سوائے اس کے کوئی اور نہیں جانتا۔ پہلا وصف اللہ نے اپنا یہ بیان کیا، توجہ سے سنیے گا، پہلا وصف اللہ نے یہ بیان کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ پھر وصف بیان کیا کہ کائنات میں کوئی پتا ایسا نہیں گرتا کہ جو اللہ نہ جانتا ہو کہ پتا گرا۔ پھر وصف بیان کیا کہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اگتا کہ جو میں نہ جانتا ہوں کہ دانہ ہے۔ پھر وصف بیان کیا کہ کائنات میں کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ تری میں ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نہ جانتا ہو۔ یہ سارے وصف بیان کیے اللہ نے کہ نہیں، یہ آیتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں نا بھائی، یہ آیتیں آپ کی سورہ انعام کی سنی ہوئی ہیں۔ اب میرا جملہ لے جاؤ، اللہ، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ میرے ساتھ رہنا، جملہ سننا میرا، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ بھائی، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اس کے پاس یہ چابیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ولی کائنات ہے، وہ ولی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ درخت سے پتا گرا، کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ زمین کی تاریکیوں میں کون سا خزانہ دبا ہوا ہے اور کون سا دانہ ہے، کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ اللہ خشکی میں بھی سب کچھ جانتا ہے، کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ اللہ تری میں بھی سب کچھ جانتا ہے، کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ اب اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ولایت کی صفت یہ ہے کہ ولایت کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی ہوتی ہیں، ولایت کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے کون سا پتا گرا، ولایت کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے کہ زمین کی تاریکیوں میں کون سا دانہ پڑا ہوا ہے، ولایت کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، ولایت کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے کہ تری میں کیا ہے، ولایت ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ صرف میں تھوڑی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
اللہ نے کہا میں تنہا ولی نہیں ہوں، میرے ساتھ رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ تو ولایت اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول کے پاس ہے اور علی کے پاس ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ولایت اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے اور علی کے پاس ہے۔ اور جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسے ہی ان دونوں کی ولایت ہے، اس لیے کہ لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے اور تمہارا ولی علی ہے۔ 3 مرتبہ لفظ ولایت استعمال نہیں، لفظ ولی استعمال نہیں ہوا۔ لفظ ولی کا ایک مرتبہ استعمال ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تینوں کی ولایت ایک جیسی ہے، تینوں کی ولایت ایک جیسی ہے۔ لفظ ولی کا ایک مرتبہ استعمال ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تینوں کی ولایت ایک جیسی ہے۔ اب جو ایک ولی کا وصف ہے وہی دوسرے کا بھی ہے، وہی تیسرے کا بھی ہے، تو اب کیوں نہ کہہ دوں کہ غیب کے خزانوں کی چابیاں علی کے پاس بھی ہیں۔ زمین پر جو پتا گرتا ہے علی جانتا ہے کہ کون سا پتا گرا، زمین کے اندر تاریکیوں میں کون سا دانہ